اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ نشست میں سنا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت دنیا انتہائی خراب اور پراگندہ دور سے گزر رہی تھی۔ عرب کا وہ مقام جہاں پر ابراہیم نے اپنے سعادت مند فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر صرف خدائے واحد کی عبادت کے لیے مقدس بیت اللہ کی تعمیر کی اور توحید الہی کا غلغلہ بلند کیا تھا، وہاں پتھر کے خود تراشیدہ بتوں نے خدا کی جگہ لے لی تھی۔ عرب کا حال ایسا تھا کہ خمار بازی، لوٹ مار، چوری، بددیانتی، دروغ گوئی، وعدہ خلافی، یہ اہل عرب کا محبوب مشغلہ تھا۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑ گئی تھی، شراب میں مست مگن ہو کر ناچ گانا کرنا ساغر و مینا ان کی زندگی بن گئی تھی۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، عہد و پیما کرنا اور پھر اسے توڑ دینا، یتیموں کا مال غائب کر دینا، بدکاری، یہ سب تمام چیزیں عرب میں عام ہو گئی تھی۔ ہوسناکی کے عملی اظہار میں انہوں نے عاد و سمود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عورت کا مقام ان کے پاس صرف تسکین و ہوس کا ذریعہ تھا، سوتیلی مائیں بہنیں بھی ان کے پاس جائز تھی۔ کھلے عام یا پوشیدہ فحش کاری کے کام پر وہ مامور تھے، عزت و عفت کی تمیز سے بھی وہ محروم ہو گئے تھے۔ ایسے ماحول میں جہاں پر تمام قسم کی برائیاں ہیں، گناہوں اور خطاؤں سے پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پر اپنا قدم رکھتے ہیں۔ ایسے سراپا معصیت ماحول میں عبداللہ کے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تقویٰ، پرہیزگاری، پاکیزگی، طہارت اور خوش اخلاقی سے دور جوانی عہد شباب سے گزارتے ہوئے ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ برائی ہر حال میں برائی ہی ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنت برائیوں سے اجتناب کرنا اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ قاتلوں، سفاکوں، لٹیروں، گناہ گاروں میں اکا و تنہا رہ کر بھی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کا نفس امارہ آپ کے اپنے قابو میں رہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں، رہزنوں، بیمہ شکنوں میں اکیلے صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دیانت داروں، جواریوں، شرابیوں، زانیوں کے درمیان اکیلے متقی رہ کر بھی اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم بھی برائیوں سے بچو، نیک صالح بنو، متقی پرہیزگار بنو، تاکہ روز محشر تم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے پراگندہ ماحول میں سب سے زیادہ نیکی کے تصور میں بھی سب سے اونچے مقام پر آپ فائز ہیں۔ نیکی اور صالح فطرت میں آپ سب سے آگے رہے ہیں۔ انسانیت کی بلندی کا آخری مقام جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے بھی کئی زیادہ اونچے مقام پر فائز ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ 1400 سالوں سے دنیا کے اندھیروں میں یہی ایک چراغ ہے جو روشنی دے رہا ہے۔ زمانے کے قارستان میں اسی کی ذات گلاب بن کر انسانیت بلکہ تمام عالموں کو معطر کر رہی ہے۔ دہر کے خش و خاشاک، کنکروں اور پتھروں میں وہی ہستی مسعود کے جوہر شب تاب ہے۔ ہر پیالے میں زہر ملا تھا، مگر یہی ایک ایسا جام حیات اور مینائے زندگی امرت گھول رہا ہے۔ عالم رنگ و بو میں وہی ایک ذات حق اور صادق کا مرکز اور ہدایت کا روش مینار ہے۔ یہی وہ ہستی مسعود ہے جو صبح قیامت تک انسانیت کے لیے مثل راہ بنی ہوئی ہے۔ جوانی ایسی کہ دیکھنے والی آنکھیں تھم جائیں، خوبصورت کنواریوں کے دل مچل جائیں، لال و گل اس ہستی مسعود کا حسن و جمال دیکھ کر رشک کرنے لگیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے اور باحیا تھے۔ راستے چلتے تو نظریں جھکائے ہوئے وقار و متانت کے ساتھ چلتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی چاند سے زیادہ اجلی اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ ہے۔ پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کردار پر بھول چوک کی پرچھائی بھی پڑنے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخلاق و عصمت کا آخری معیار اور سیرت کردار کی معراج ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی رکھنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور خوش اخلاقی کے قائل تھے۔ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ درج نہیں ہے جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی ہو۔ عرب میں ایسے بھی دشمن موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلائے ہیں۔ سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا تھا، مگر ان ساروں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر تہمت لگائی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی ایسا کر بھی کیسے سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی کی قسمیں تو اس وقت کے قریش کے عمر رسیدہ بزرگ کھایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، آپ کو وہ واقعہ یاد ہی ہوگا۔ اس واقعے سے عرب قبائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی، سیلابی بارش تھی، تمام گھر گر گئے تھے، ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی، ایسے حال و ماحول میں بھی عرب کے قبائلی جاہل جو معمولی سی بات پر بھی لڑنے کے لیے تلواریں نیام سے نکال کر تیار ہو جاتے تھے، خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت تو مکمل کر لی، مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو تمام قبیلے قدیم داستانیں سناتے ہوئے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بحث مباحثہ کرنے لگے۔ ایک طرف ایک قبیلہ لڑائی کے لیے تلواریں کھینچتا ہے تو دوسری طرف عرب کی قبائلی روایتوں کے مطابق ایک قبیلے کے نوجوان خون میں اپنی انگلیاں ڈبا کر لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا مانو قیامت سے پہلے ہی قیامت کے مناظر رونما ہونے لگے، مگر سنجیدہ لوگ بھی موجود تھے جو موجودہ حال میں خون خرابے سے گریز کو ترجیح دے رہے تھے۔ 5 دن میں رکھوں گا تو رکھوں گا کی بحث میں ہی نکل گئے۔ 5ویں دن جب حالات خراب ہونے والے تھے تب ابو امیہ بن مغیرہ جو قریش کے سب سے معمر شخص تھے کہنے لگے کہ نادانوں، ہر چیز کا حل تلوار نہیں ہوتا، اس کی دوسری صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تب تمام لوگوں نے ایک آواز میں حامی بھری، مگر فیصلہ ساز کون ہوگا اس پر تذبذب اب بھی برقرار تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو عرب کے قبیلوں میں اور بھی اونچا کرنے کی تمام تدبیریں کر لی تھیں۔ مغیرہ نے کہا کہ ہم اسے اپنا پنچ مقرر کریں گے جو خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح جو بھی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی شخص اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کون اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ عزیزان محترم، خدا کا منشا دیکھو، پہلے سیلاب، پھر طوفانی بارش، اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیواریں گرنا، پھر حجر اسود کی تنصیب کے لیے قبائل کے درمیان رساکشی۔ قدرت کچھ بتانا چاہ رہی ہے، وہ کیا دکھانا چاہ رہی ہے کہ دنیا میں سماجی مساوات کس طرح قائم کیے جا سکتے ہیں، کس طرح انسانوں کو حیوان بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ دیکھنا یہ مقصود ہے کہ اگر عاجزی و انکساری، نرمی و نیستی اخلاق ہم اپنے مزاج میں شامل کر لیں گے تو یقیناً سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی بات پر صدق دل سے عمل پیرا ہوگا۔ مگر اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرور کون و مکان حضور پرنور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیں۔ ہم کو گریہ آزاری کرنا ہوگا، مزاج میں نرمی و نیستی پیدا کرنی ہوگی، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تب جا کر ہم نہ صرف امتی کہلائیں گے بلکہ قوم و ملت میں انسانیت کی خدمت کے پیغام کو عام کرنے کے اہل قرار دیے جائیں گے۔ خیر، معاملہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت پر رک گیا۔ تمام قبائل
इस तजवीज़ को बगैर किसी तरद्दुद तस्लीम कर लिए। रात करवटों में गुजरी। सुबह होते ही वो तमाम लोग खाने काबा में इकट्ठे हो गए जो हजर अस्वद की तनसीब के दावेदार थे। सब महुए गुफ्तगू हैं। इतने में देखते हैं कि सरवर दो जहां महबूब किबरिया खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में जलवा अफरोज हो रहे हैं। सब ने एक आवाज़ में कहा कि आप हमारे सलीस हैं और हमें यह मसला दरपेश है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाएं। सब पुरआरज़ू थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़बान मुबारक पर उनका नाम आ जाए। कोई ये सोच रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हमारे कबीले का नाम निकल जाए। एक इस्तराब आमेज़ खामोशी छा गई, मगर शफीक रहीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में हजर अस्वद उठाकर रखा और फरमाया कि हर कबीले से एक एक आदमी इस चादर को थाम ले ताकि हजर अस्वद की तनसीब का शर्फ तमाम कबाइल में मसावी बढ़ जाए। तमाम ने मिलजुल कर इस काम को अंजाम दिया और हजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। खाना काबा में खून खराबे के खदशात ख़त्म हो गए। तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से खुश हो गए। खींची हुई तलवारें नियाम में वापस आ गई। परवरदिगार आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाबत राय, हिकमत व दाशिन, फहम फिरासत के ऐसे जलवे दिखाए कि तमाम शहर मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फहम फिरासत का कायल हो गया। सारे शहर मक्का में इस सलाह की धूम मच गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानाई से खून खराबा टल गया। बचपन से लेकर जवानी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की किफ़ालत में रहे। बचपन में ना तो बच्चों के साथ खेल कूद के मशगलों में मसरूफ़ रहे और ना ही जवानी के दौर में उन बुराइयों की तरफ आपने देखना पसंद किया जो उस दौर में आम थी। अपने चचा अबू तालिब के बारे किफ़ालत को इस तरह से आपने हल्का किया कि दिन भर जंगलों में उनकी बकरियां चराते। बड़े होकर खुद अपने पांव पर खड़े हो गए और इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ पेशा तिजारत को उस आलम असबाब में आज़ोक़ हयात का ज़रिया बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के वक्त उसूल तिजारत और दियानतदारी को मलहूज़ रखते हुए तिजारत करते। हाथ के सच्चे और बात के पक्के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी से कोई मामला तय हो जाता या फिर किसी काम के लिए ज़ुबान दे दी जाती तो चाहे ज़मीन व आसमान क्यों ना टल जाए, चाहे तिजारत में कितना ही नुकसान का सामना क्यों ना करना पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद व कौल से रूगर्दानी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खरीदी करते तो बेचने वाले पर छोड़ देते थे। अगर वो तोल ऊंचा भी करता तो नज़रअंदाज कर देते थे, मगर जब खुद किसी चीज़ का सौदा करते तो कीमत को लेकर ज़्यादा बहस व मुबाहिसा नहीं करते, तोल भी झुकता तोलते। मुख्तसर से वक्त में अपनी दियानतदारी और खुश मामलगी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर अरब के ताजरीन में चर्चा आम होने लगा। हर ताजिर की ज़ुबान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बातें, आपके मामलेदारियों के तस्करे हर खास व आम की ज़ुबान पर थे। ईमानदारी, नेकोगारी, सुलह रहमी और कामयाब तिजारत ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसा नहीं है कि ये नबूवत के ज़ाहिर होने से क़ब्ल के वाक़यात हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक़ से क़ब्ल वजह तख्लीक़ कायनात के नूर को पैदा किया। इंसानों की रहनुमाई के लिए उन्हें आदम से लेकर कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों, नबियों, रसूलों के इम्तिहान से गुजारा और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया है। इसलिए हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक हकीकी के पास जाने तक तमाम ज़िंदगी मिसले राह है, राहत जहाँ है। कामयाबी और कामरानी की वो मंजिलें जिसको पाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने बेशुमार सऊबतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें झेली हैं। उस वक्त अरब के दौलतमंद तरीन असहाब में खालिद का शुमार था। उनकी बेटी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिजारती पेशा खातून थी, मगर अरब में पाबंदियों की वजह से उनके नौकर चाकर, रिश्तेदार
ان کے سامان تجارت کی خرید و فروخت کے امور انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری، فرض شناسی اور خوش اخلاق کا چرچا سارے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ یہی بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ آپ نے ایک غلام کے ذریعے اپنا سامان تجارت فروخت کرنے کی درخواست بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی۔ آپ نے کہا کہ آپ کا سامان تجارت شام لے جانا ہے، آپ کی رضامندی مجھ بیوہ پر ایک احسان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کو قبول کر لیا اور شام سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مختصر سا قافلہ شام روانہ ہوا جس میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی شامل تھا۔ ان تمام راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جس پر سے کبھی آپ کے والد عبداللہ گزرے تھے اور گھر واپس نہیں لوٹے۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر 12 سال کے فخر موجودات اپنے عزیز چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حسن و جمال سے چاند تارے روشن ہیں، جس کے خوش اخلاقی سے سورج میں دمک ہے، اب 25 سال کے ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سرکار دو عالم حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی اگلی نشست کے ذریعے کوشش کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔